سورہ توبہ کیسٹ نمبر 32۔ سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ التوبہ کی آیات ہیں آپ جیسے پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے براءت عن المشرکین اور اس کے بعد حکم قتال مع المشرکین، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اور جب مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو پھر غزوہ حنین میں باوجود اس کے کہ وقتی طور پہ مسلمانوں کو امتحان پیش آ گیا، لیکن آخر اللہ کی مدد آ گئی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ اللہ نے اپنا لشکر اتارا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین فرمائی اور مسلمانوں کو فتح۔ ان آیات کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کا تعلق ہے اہل کتاب سے، اور اس میں اللہ نے حکم دیا کہ ایک قتال جو ہے وہ اہل کتاب سے بھی کریں، اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ بس دونوں میں فرق کیا ہوا کہ مشرکین سے قتال کرو جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کریں، اب ان سے جزیہ نہیں۔ اہل کتاب کو اتنی مہلت دے دی جیسے اور بھی آیات دی گئی ہیں کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے، مشرکات سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، وثنی اور مشرک کا ذبیحہ حرام ہے۔ اللہ نے رعایت فرمائی، رحمت فرمائی کہ اہل کتاب ہے، شاید ہدایت ان کو مل جائے۔ اسی لیے ان میں یہ رعایت دی گئی کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں الحمدللہ، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر مسلمانوں کی قوت و طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے جزیہ ادا کریں۔ اور یہ جزیہ جو ہے اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو قتل سے معافی دی ہے۔ یہ جزیہ اسلام کا بدل نہیں، یہ جزیہ قتل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور جزیے میں فیصلہ جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرما دیا کہ جو امیر آدمی ہیں وہ 4 درہم مہینے کے ادا کریں، اس کے بعد جو متوسط ہیں وہ 2 درہم مہینے کے ادا کریں، اور جو غریب ہیں وہ 1 درہم مہینے کا ادا کریں۔ لیکن جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا ان کے پادری ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں، ان پہ معاف، یا ان کا کوئی معذور ہے اس پہ بھی معاف۔ یعنی یہ تو اسلام نے ایک اپنی عظمت ثابت کرنے کے لیے، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے مسلمانوں میں جیسے ہم نے اخباروں میں پڑھا سنا اللہ عالم
کہ نواب آفقال آباد جب گورنر بنائے گئے تو چونکہ وہ خاندانی نواب تھے تو وہ خزانے سے صرف 1 روپے تنخواہ لیتے تھے. تو اب نواب آدمی کو 1 روپے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. مانا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ملازم تو تصور کرتے تھے حکومت کا, بس 1 روپیہ لے لیا, تنخواہ لے لی ہے, 1 لاکھ لو یا 1 روپیہ لو, لیکن وہ لینا کچھ نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے دراصل 2 درہم یا 4 درہم سے آپ خود اندازہ فرمائیں کیا ہو جائے گا. ایک بڑے آدمی سے 4 درہم مہینے کے لیے جائیں تو 12 چوک 48 درہم بنے سارے سال کے. اتنا تو وہ پانی پی جاتا ہے, برسی پی جاتا ہے. مقصد صرف کیا ہے کہ اسلام کی عظمت تسلیم کرے. حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید, وہ ذلیل ہو کے آئیں اور کہیں جی مہربانی کرو ابھی ہم سے جزیہ لیں, اور اس حال میں وہ ہم صاغرون, ذلیل ہوں. یہ نہیں کہ وہ کہ اچھا جی ہم آپ کو خیرات دیں گے, نا, ذلت کے ساتھ, اعتراف عجز کے ساتھ ریکویسٹ کریں اور معافی لیں. تو یہ جزیے کا فیصلہ ہو گیا. اور سیدنا عمر کی جو سنت ہے وہ میرے حضور کی سنت ہے, یاد رکھیں. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری جگہ فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں حضرت عمر فیصلہ فرما دیں اور پھر اس پر اجماع صحابہ بھی ہو جائے تو وہ حجت شریعہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر وہ لوگ جن کے دماغ میں اللہ نہ کرے صحابہ سے عداوت ہو, صحابہ سے دشمنی ہو, وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے بھی بدعت کی, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اللہ پاک ہمیں حضور کے صحابہ کا ادب نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور ادب نصیب فرمائے. تو یہ مسئلہ ہو گیا جزیے کا. اب یہ بات ختم. اب ایک ذہنوں میں اشکال تھا کہ اہل کتاب تو خدا کو مانتے ہیں, قیامت کو بھی مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر. تو اس کی اللہ نے وضاحت کر دی کہ میرا مدنی اسی طرح خدا کو مانتے ہیں کہ کوئی خدا کا بیٹا بناتا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ اچھا خدا کو مانتے ہیں تو خدا کی برادری بنا رہے ہیں, باقاعدہ بیٹے بنائے ہوئے ہیں. اور کسی نے تو نعوذ باللہ باقاعدہ خدا کی بیوی بھی بنائی ہوئی ہے, اور کسی نے خدا کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. اچھا خاصا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیملی بنا دی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہی ایمان باللہ ہے, یہ اللہ پر ایمان. تو اس لیے ہمیں بھی یہ سمجھ آیا کہ توحید کا عقیدہ بھی وہی قبول ہوگا جو میرے آقا نے سمجھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمیں سب کچھ جو ہے نا جی سمجھانے والے کون ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توحید کے بارے میں آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھا دیا, ایک ایک باریکی کا بھی اظہار فرما دیا, اور ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی جزی بھی بیان کر دی تاکہ آدمی عقیدے کے اندر کسی قسم کی لچک اور لغزش کا شکار نہ ہو جائے. اور پھر سلف نے ان کو تقسیم کر دیا آیات قرآنیہ کو کہ ان آیات سے توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے, اور ان آیات سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے, اور ان آیات سے توحید فی الاسماء والصفات ظاہر ہوتی ہے. تو یہ سارے احکام جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں. ہم خود نہیں عقیدے بنائیں گے اپنی طرف سے, ورنہ تو پھر ہر آدمی ماشاءاللہ اللہ معاف کرے پھر تو ہندوؤں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم بھی خدا ایک مانتے ہیں. تو یہ باقی کیا بلا ہے بھئی, یہ جو تمہارا 35 کروڑ دیوی دیوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو شفاعون عند اللہ, تو سفارشی, اصل تو بھگوان ہے, اصل وہی ہے. یہ تو سارے اس کے سفارشی ہیں, پیارے ہیں, ان کی شکلیں ہیں, ان کے فوٹو ہیں, ہم ان کو راضی کرتے ہیں, یہ پھر اللہ میاں کو ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. تمہارا تو سفارشی ایک ہوگا صرف, اور ہمارے تو لائن لگی ہوگی 35 کروڑ سفارش کرنے والے ہوں گے. تو حالانکہ یہ نہ سمجھا کہ حق ایک ہو اور باطل لاکھ ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان ہوتا ہے.
اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب یہ کیوں کہتے ہیں آخر ایسی باتیں، پاگل ہو گئے؟ فرمایا یظاہرون قول الذین من قبلہم، کہ یہ پہلے والے لوگ جو تھے نا بت پرست، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے وہی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کہتے تھے، یہ بھی اسی کے طریقے سے باتیں کرتے آ رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس نہ کوئی حجت ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور بالکل ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ اور آگے بتایا کہ ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا رکھا ہے۔ تو رب بنانے کا کیا معنی کہ جو اللہ حرام کر دے یہ حلال کر دیں تو اس کی مان لیں، تو یہ بھی تو پھر رب ہوئے نا۔ تو اللہ کے حلال کو حرام کر دیں، اللہ کے حرام کو حلال کر دیں، تو یہ ہے ان کو ارباب بنانا۔ ورنہ کوئی آدمی اپنے پیر کو رب تو نہیں کہتا، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ جب پیر ایک بات کہہ دے تو ساری دنیا کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیات جو ہیں ان کا تعلق جو ہے احبار رہبان، کون؟ یہود اور نصارہ۔ اللہ بچائے کہ مسلمان بھی اگر کوئی ایسا پکڑے تو وہ بھی اسی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی مسلمان بھی اگر کسی کے قول کو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دے اور مان لے تو پھر اس کی وعید میں آئے گا۔ اللہ نے حرام کیا یہ حلال کر دے گا، ٹھیک ہے میں اس کی بات مانتا ہوں اور خدا کی چھوڑتا ہوں، پھر وہ اس آیت کی وعید میں آئے گا۔ باقی جہاں تک ائمہ مجتہدین یا ائمہ فقہا کی اتباع اور تقلید کا مطلب ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا دین بنائیں یا اللہ کے حلال کو حرام کر دیں۔ اللہ کے حرام کو حلال کر دینا، وہ تو اللہ کے حلال کو کھول کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اصل بات تو ہم وہی اللہ رسول کی مان رہے ہیں، صرف ہم ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور ان پہ حسن ظن اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے ہر مسئلے پہ ہم ان سے دلیل نہیں مانگتے کہ جی دلیل بتلاؤ۔ جب ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ ہے، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، اور وہ بھی تابع ہیں قرآن و سنت کے، تو ان پر یہ آیات یا وعید نعوذ باللہ مرتب کرنا جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وہ تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اسی طرح آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں کہ کافر کہتے تھے نا کہ جی تم کیوں کہتے ہیں کہ الفینا وجدنا انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادے کو اس طریقے پہ پایا ہے تو اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو باپ دادا اگر کافر ہے، باپ دادا اگر غلط کار ہے، اس کی اتباع میں چلنا گمراہی ہے، لیکن اگر باپ دادا مومن ہو، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور پیغمبر اتبعت ملت آبائی ابراہیم، تو معنی یہ ہے کہ اگر آبا نبی ہیں، حق والے ہیں، تو ان کی اتباع تو جائز ہے۔ اتباع کب ناجائز ہے کہ جب ماں باپ گمراہ ہیں، کافر ہیں، ان کی اتباع کا کیا مطلب؟ ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اس آیت کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین ہوں یا یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا ان کے ہم نوا ہوں، مجوسی ہوں، بت پرست ہوں، کوئی بلا ہوں، یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے اس نور کو، یعنی نور ایمان، نور توحید، نور قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور حالت ان کی ایسے ہے کہ جیسے کوئی چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیتا ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پھونک مار کے نور ایمان کے اس چراغ کو بجھا ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ لاکھ زور لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل پہ انکار فرماتے ہیں، اور اللہ ہی اس نور کو پورا فرمائیں گے، دین کامل ہو جائے گا، نعمتیں تمام ہو جائیں گی، اور قیامت تک اسلام ہی دین ہوگا، اس کے بغیر اللہ کوئی دین قبول نہیں کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ آیت کئی مقام پہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے محمد مصطفیٰ کو دین ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے
لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ غالب کر دیں گے تمام دینوں پہ۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو غالب کر دیں گے کہ اسلام کے آنے کے بعد سب دین ختم ہو گئے، قرآن کے آنے کے بعد سب کتابیں ختم ہو گئیں، شریعت اسلام کے بعد سب شریعتیں ختم ہو گئیں، میرے مدنی کی نبوت و رسالت کے بعد سب ختم ہو گئی۔ تو اب فیصلہ ہو گیا کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ اب حضور کا دین قائم ہوگا، اور یہ دین غالب کیسے ہوگا یاد رکھیں، بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا غلبہ سب سے پہلے تو پہلے 1000 سال میں آیا ہے، اب 1400 سال گزر گئے مثلاً، تو سب سے پہلے ابتدا خیر القرون میں تو سب جگہ دین غالب ہو گیا، اور پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں دین غالب ہو گیا، مشارق الارض و مغاربہا، اور بڑی بڑی جو طاقتیں تھی، کسرا تھا، قیصر تھا، روم تھے، فارس تھے، اور اسی طرح جو قبائل تھے، جو بڑے بڑے جنگجو لوگ، سب کو اسلام نے فتح کر لیا اور اسلام غالب آ گیا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اسلام اپنی حجت و دلائل سے ہر وقت غالب ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی باطل فرقہ، یا آج بھی اگر کوئی یہودی، نصرانی، مجوسی، وثنی، مشرک اسلام کے مقابلے پہ بات کرے تو ان کے پاس کیا دلائل ہے؟ اسلام غالب ہے، اسلام حجت رکھتا ہے، دلائل رکھتا ہے، برہان رکھتا ہے، اور جو مشرک ہیں لا برہان لہ بہ، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ ما تعبدون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ نے فرمایا یہ تم نے خدا بنا رکھے ہیں، ان کی تم خود عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کے لیے، یہ محض توہمات ہیں، محض تخیلات فاسدہ ہیں، تو دین حجت کے اعتبار سے بھی غالب ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک ہے جس کو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لا بیت مدر ولا غبر، کوئی کچا گھر یا پکا گھر نہیں باقی رہے گا، الا ادخلہ اللہ بعز عزیز او بذل ذلیل، اللہ اسلام کو داخل کر دیں گے، چاہے وہ عزت والوں کی عزت کے ساتھ یا ذلیل لوگوں کی ذلت کے باوجود بھی اسلام داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ نصیب فرما دیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر چیز ایک منتہا پہ پہنچ کے پک جاتی ہے نا، آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، پھر بیج سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں، پھر جا کے پھل لگتے ہیں، پھر پھل پکتے ہیں، پھر پھل کٹتے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کی جو بنیاد ہے وہ جوں جوں قیامت قریب آتی جائے گی، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پوری دنیا پہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا الا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا آئیں گے؟ حکمن عدلن، وہ نبی بن کے نہیں، وہ تو حکم بن کے آئیں گے، انصاف کرنے والے آئیں گے، اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس وقت بھی پھر کوئی دین نہیں ہوگا مگر دین اسلام۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے جس پر مفسر اپنی تفسیر فرماتے ہیں، فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله أي ما بئس به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم، فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه، فكذلك ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر
ولہذا قال تعالی مقابلا لهم فيما راموه وارادوه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ میرے مدنی، میرے محبوب، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار جو ہیں چاہے مشرکین میں ہیں یا یہود و نصارہ میں ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان یطفئوا نور اللہ، نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دین اسلام، کیونکہ ایمان جو ہے وہ نور ہے اور قرآن جو ہے وہ نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اللہ نے فرمایا آپ کی طرف ہم نے نور مبین اتارا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کرو اس نور کی جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ اتارا ہے، یعنی قرآن۔ تو قرآن بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، دین اسلام بھی نور ہے۔ نور کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے روشنی میں آدمی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں آدمی جہنم کے گڑھوں سے بچ جاتا ہے اور گمراہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے جو دین حق دے کے بھیجا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جھگڑے کر کے، جھوٹی باتیں کر کے ہم اسلام کو مٹا دیں گے، یعنی بے افواہہم کا معنی یہ ہے کہ یعنی یہ اپنے جھگڑے کر کے، الزام لگا کے، افترا باندھ کے چاہتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا۔ تو ان کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی بندہ جیسے کھڑا ہو جائے، جب سورج نکلے اور نیچے سے کھڑے ہو کے پھونکے ماریں گے سورج کو بجھا رہا ہو، یا جب چاند نکلا ہوا ہو اور نیچے کھڑے ہو کے چاند کو پھونک مار کے بجھانا چاہتے، بے وقوفی کے علاوہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، بھلا کبھی پھونکوں سے سورج بھی بجھتا ہے، کبھی چاند بھی بجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَهَذَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ مَا أُرْسِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، أُرْسِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ پاک نے جو دے کے میرے مدنی کو دین اسلام بھیجا ہے، لَا بُدَّ أَن يُتِمَّ وَيُظْهِرَ، لازمی بات ہے کہ وہ پورا بھی ہوگا اور غالب بھی آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے پہ جو انہوں نے الزام لگائے یا جو ارادہ کیا دین کو مٹانے کا، فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَالْكَافِرُ هُوَ الَّذِي يَسْتُرُ الشَّيْءَ وَيُغَطِّيهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ اللَّيْلُ كَافِرًا لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْأَشْيَاءَ، وَالزَّارِعُ كَافِرًا لِأَنَّهُ يُغَطِّي الْحَبَّ فِي الْأَرْضِ كَمَا قَالَ يُعْجِبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ۔ اب اللہ نے فرمایا انکار، کہ اللہ تبارک و تعالی انکار فرماتے ہیں، یعنی جو یہ چاہتے ہیں وہ خدا نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں نور اسلام کامل ہوگا۔ اب مفسر تحقیق فرما رہے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا، کوئی کسی چیز کو چھپا دے، تو کافر بھی تو حق کو چھپاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ موٹروں کے جو ٹائر ہیں ان کو کہتے ہیں کفرات، تو یہ کفرات کیوں ہیں کہ ہوا اندر چھپائی ہوئی ہے نا انہوں نے، تو اس لیے کافر کا اثر جیسے کہ ایک دیہاتی جو ہل چلا کے بیج ڈالتا، اس کو بھی ادارے جو ہے ذرہ جو ہے وہ بھی کفر، کیونکہ وہ اپنے نبات کو چھپا رہا ہے۔ تو اصل معنی کفر کا ہوتا ہے چھپانا۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں کہ رات اپنے اندھیرے میں بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اللہ فرمایا مفسر تفسیر کرتے ہیں والکافر هو الذی یستر الشیء ویغطیہ، کافر اسی کو کہتے ہیں جو چیزوں کو چھپا دیتا ہے، جیسے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے انہ یستر الاشیاء، کافی چیزوں کو چھپانے والی ہے۔ والزارع کافرا، اور زراعت کرنے والا اس کو بھی کافر کہتے ہیں، کیوں؟ لانہ یغطی الحب فی الارض، وہ جا کے دانے کو مٹی میں چھپاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یعجب الکفار نباتہ، ثم قال تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اب مفسر فرماتے ہیں هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فالهدى هو ما جاء به من الأخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ودين الحق، هو الأعمال الصحيحة والنافعة في الدنيا والآخرة۔ خدا سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو میرا مدنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچی خبریں لے کے آئے وہ خدا ہے، وہ ہدایت ہے، اور وہی علم نافع ہے، وہی حق ہے، اور وہی اعمال صحیحہ صالحہ ہیں، نفع پہنچانے والے دنیا و آخرت میں۔ اس لیے یاد رکھیں
کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا جب تک دو شرطیں نہ ہوں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہوگی؟ ان یکون خالصا، کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط کیا ہوگی؟ ان یکون ثوابا موافقا لشریعت، ورنہ لاکھ عمل کریں اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، اس پہ اجماع نہیں ہے، یا کسی قرآن و حدیث کے مسئلے سے قیاساً ثابت نہیں ہے، تو وہ چیز جو ہے بدعت ہو جاتی ہے، اور ہر بدعت جو ہے ضلالہ ہے، اور ہر گمراہی کا مقام جہنم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعمال صحیحہ نافعہ فی الدنیا والآخرہ کون ہے؟ ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے لے کے آئے ہیں وہی ہدا اور دین ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لفظ آیا الدین، مراد ہے ادیان سارے، کیونکہ جن سے تمام دین تو ایک ہے، جتنے اللہ نے دین اتارے ہیں سب ایک ہیں، اصول ایک ہے، اختلاف تھا تو فروعات میں تھا، اصول میں کوئی اختلاف۔ اس لیے فرمایا سائر الادیان کما ثبت فی الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ والی الارض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملک امتی ما زوی لی منها۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مشارق کو مغارب کو لپیٹ کے میرے سامنے کر دیا ہے، مجھے دکھایا ہے، اور فرمایا جو مجھے دکھایا گیا میری امت کا اسی جگہ تک حکومت اور ملک پہنچے گا۔ مانا ہے سب پہ اسلام کا غلبہ، آج مشارق بھی آ گئے مغارب بھی آ گئے، مانا سارا آ گیا۔ اور اس کے بعد فرما دیے وقال الامام احمد رحمت اللہ علیہ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن ابی یعقوب سمعت شقیق بن حیان يحدث عن مسعود بن قبیصۃ وقبیصۃ بن مسعود یقول صلى هذا الحي من محارب الصبح فلما صلوا قال شعب منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه ستفتح لكم مشارق الارض ومغاربها اتق الله وادى الامانة۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت امام احمد نے رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، یحدث عن مسعود بن قبیصہ، یہ شک ہے راوی کو کہ مسعود ابن قبیصہ ہیں یا قبیصہ ابن مسعود ہیں، اس لیے او کے ساتھ یعنی اول شک وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو روایت میں نام میں شک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ کہ اس قبیلے نے صبح کی نماز پڑھی، محارب الصبح صبح کے وقت، حرب کے معنی سے کہ جیسے صبح نکلی تو اس قبائل نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک جب نماز پڑھ لی تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے، اس نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا انہو ستفتح لکم مشارق الارض ومغاربها، کہ وہ وقت آ جائے گا جب اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک سب فتح کرا دیں گے اسلام کے لیے، اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد فرمایا یہ بات بھی ہے کہ اس وقت جو عمل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی امانتوں کو ادا کریں گے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے مسلمان امانت ادا، یاد رکھیں نماز بھی امانت ہے، روزہ بھی امانت ہے، اعمال بھی امانت ہے۔ امانت مانا یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسے رکھو، مجالس میں جو آپ بات سنتے ہیں یہ بھی امانت ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جا کے جو مرضی اپنی طرف سے بڑھا کے کس سے کہانیاں کرتے پھرو، ہر چیز امانت ہے۔ تو اسی طرح اب نماز کو صحیح ادا کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اگر نماز میں ٹکرے مار رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے، نماز میں چوری کر رہا ہے، نماز میں سرقہ کر رہا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا سلیم بن عامر عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیبلغن هذا الامر ما بلغ اللیل والنہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام احمد فرماتی ہیں، یہ حدیث روایت کرتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ، یہ دین اسلام جو ہے یہ پہنچے گا مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں دن ہے رات ہے میرا دین پہنچے گا۔ کیا معنی؟ ساری دنیا پہ پہنچے گا، دن رات تو ہر جگہ ہوتا ہے نا۔ وَلَا يَتْرُكَ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا بَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَبِذِلِّ ذَلِيلٍ، یعنی عزاً بِعِزِّ اللَّهِ بِهِ الْإِسْلَامُ وَذِلًّا بِذِلِّ اللَّهِ بِهِ الْكُفْرُ۔ اور اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کوئی گھر نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچا ہو یا بالوں کا بنا ہوا، ببر کہتے ہیں اون، یہ جو جانور کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا پھر وہ کپڑے بنا کے خیمے بنا لیتے ہیں، چاہے خیمہ ہو یا پکا گھر ہو یا کچا گھر ہو، اللہ اس دین کو داخل کریں گے بے عز عزیز نو بذل ذلیل۔ کیا مانا عز عزیز کا؟ کیا مانا؟ اللہ تبارک و تعالی یا تو اسلام کو عزت دے کے غالب کر دیں گے یا کفر کو ذلت دے کے نکال دیں گے، پھر بھی تو اسلام آ گیا۔ یا تو لوگ اسلام قبول کریں گے یا پھر کفر مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں۔ وقال تمیم الداری یقول قد عرفت ذلك على بیتی لقد اصاب من نصر منهم الخیر والشرف والعز ولقد اصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزیہ۔ اب حضرت تمیم الداری جو میرے مدنی پاک کے صحابی ہیں وہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں حضور کا یہ فرمان میں نے تو اپنے خاندان میں دیکھ لیا ہے۔ حضور آزما کے دیکھ لیا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیا ہے کہ میرے خاندان سے جو لوگ اسلام لے آئے اللہ نے ان کو خیر بھی دی، اللہ نے شرف بھی دیا، اللہ نے عزت بھی دی، اور میرے خاندان کے لوگ جو کافر رہے ان کو ذلت ملی، خواری ملی اور جزیہ دے دے کے زندگی گزارتے رہے۔ یہ تو دنیا میں بھی اللہ نے غالب کر دیا۔ وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا یزید بن عبد رب قال حدثنا ولید بن مسلم قال حدثني ابن جابر سمعت سلیم بن عامر قال سمعت المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام يعز عزيزا ويذل ذليلا أما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وأما يذلهم فيدينون لها۔ حضرت مقداد ابن اسود روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ لا یبقى علی وجہ الارض، زمین پہ کوئی گھر نہیں بچے گا مٹی کا یا بالوں کا، اللہ کلمہ اسلام کو داخل کریں گے، اس کے ساتھ عزت پائے گا عزت والا اور ذلیل ہوگا ذلت والا۔ کیا مانا؟ یا تو اللہ عزت دے دیں گے پھر ان کو اسلام نصیب ہو جائے گا، وَأَمَّا يَذِلُّهُمْ، یا ان کو اتنے ذلیل کر دیں گے کہ وہ اسلام کے تابع ہو کے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کوئی، اسی لیے میرے عزیز میرے محترم، اسی لیے ساری دنیا کا کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف متحد ہو گیا ہے، اور الکفر ملت واحدہ، اور ہر جگہ کافر مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ لال ہے، وہ پیلا ہے، وہ بتوں کے آگے جھکنے والا ہے یا تاروں کے آگے جھکنے والا ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے بھی ان کو کیا، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں بیچارے ان کے پاس روٹی نہیں، دواؤں کا پیسہ نہیں، بچے مر رہے ہیں علاج کے لیے پیسہ نہیں، علاج کے لیے گولی نہیں ملتی، روٹی کھانے کو نہیں ملتی، لیکن کافر بیٹھا کانپ رہا ہے ان سے، تو وہ کیا خیال ہے آپ کا؟ پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جہاں اسلام کا ملک ہونا جی اتنا سا ہو، لیکن وہ اسی لیے کہ ان کا مطالعہ ہے، وہ ہماری طرح نہیں، وہ دانا دشمن ہے۔ ہم تو نادان دوست ہیں نا، ہم تو اسلام کے بھی نادان دوست ہیں کہ روز ہم لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف احکام مسائل فتوے دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اسلام کی ہم خدمت نہیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اسلام کا رستہ روک رہے ہیں۔
دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ لڑو مرو آپس میں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ کافروں نے بڑا گہری نظر سے مطالعہ کیا، بڑا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے. حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ لینن گراڈ میں پہنچے تھے تو اس زمانے میں جو شیعیین تھے، دہریے تھے سب سے بڑے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو آپ نے اللہ کے قرآن کی باتیں بتائیں تو وہ اٹھ کے گیا تو سامنے الماری پہ کتاب رکھی تھی، لے آیا اور دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرآن تھا. اس نے کہا اسی سے تو میں سیکھ رہا ہوں. تو اس لیے کفر ڈر رہا ہے، کفر مر رہا. اچھا یہ دیکھو نا، ایک آدمی پتھر لے کے مار رہا ہے، پتھر وہ مارتا ہے گولی، وہ گولی والا جہاد والا پتھر والوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ گباز ہے بھائی، ان کے پاس تو پتھر ہے خدا کے بندے، یا غلیل ہے جو پرندوں کو مارنے والے. اور مقابلہ کیا ہے جی؟ میزائل، ٹینک. لیکن ڈرتا وہ ہے، وہ پتھر والا نہیں ڈرتا. یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلام غالب ہوگا پوری دنیا پہ، مشارق الارض و مغاربہا. جتنی دیر تک روک سکتے ہو کوشش کرو، روکو روکو روکو، لیکن آئے گا تو ضرور اسلام. اسلام کو کوئی دنیا کی طاقت ڈال نہیں سکتی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے. وفي المسند أيضا حدثنا محمد بن أبي عدي بن عون عن ابن سيرين عن أبي حذيفة عن عدي بن حاتم سمعه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم فقلت إني من أهل دين قال أنا أعلم بدينك منك فقلت أنت أعلم بديني مني قال نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مربا قومك قلت بلى قال فإن هذا لا يحل لك في دينك قال فلم يعد أن قالها فتبازعت لها قال ما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعوا زافة الناس من لا قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة قلت لم أرها وقد سمعت بها قال فنبى الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الزعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولا تفتن كنوز كسرى ابن هرمز قلت كسرى ابن هرمز قال نعم كسرى ابن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يأكله أحد قال عدي بن حاتم فهذه الزعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولقد كنت في من فتى كنوز كسرى ابن هرمز والذي نفسي بيده لتكون الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب عدی ابن حاتم حضور کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا دی اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے بچ جاؤ گے، جہنم سے بھی بچ جاؤ گے، دنیا کی ذلت سے بھی بچ جاؤ گے. تو حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے دین پہ ہوں اور وہ لوگ دین میں آئے جو دین پہ نہ ہوں، میں تو پہلے دین نصارہ پہ ہوں، نصرانی تھا. آپ نے فرمایا تیرے دین کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. عدی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، انہوں نے کہا حضور میرے دین کو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ لست من الرکوسیت، یہ قسمیں تھی ان کی، کوئی یعقوبیت ہے، کوئی رکوسیت ہے، کوئی قروسیت ہے، یہ ان کی بھی قسمیں تھیں نصارہ کی. تم اس قسم میں سے ہو اور اس کے باوجود بھی تم قوم کا چوتھا حصہ مال کا لے کے کھا جاتے ہو، حالانکہ تمہارے اس دین میں تو یہ حرام ہے، تو تم کیسے دین پہ ہو؟ تم کہتے ہو میں دین پہ ہوں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں، اس کے بعد فرمایا مَلَّذِي يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِسْلَامِ، حضور نے فرمایا انی عالم، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اسلام میں آنے سے روک رہی ہے. وہ اس لیے کہ تم بڑے آدمی ہو، بڑے باپ کے بیٹے ہو، اور تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان غریب ہیں، ضعیف ہیں، پیسہ کوئی نہیں، ان کے پاس دولت کوئی نہیں ہے، یہ تو سارے فقیر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس لیے تمہیں ذرا اسلام میں آنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ حیرہ ایک جگہ کا نام ہے. تو عدی کہتے ہیں میں نے کہا حضور دیکھا تو نہیں، سنا ہے میں نے اس جگہ کے بارے میں.
آپ نے فرمایا تو پھر تم سن لو کہ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ اس دین کو مکمل کر دیں گے، غالب کر دیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی عورت حیرہ سے چلے گی، اللہ کے گھر میں آ کے طواف کرے گی بغیر کسی کی پناہ کے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اسلام امن قائم کر دے گا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وَلَا تُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَىٰ ابن ہرمز، اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام غالب آئے گا اور کسرا کے جو خزانے ہیں وہ مسلمان فتح کریں گے۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے کہا حضور کسرا کو فتح کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا کو ہم فتح کریں گے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ آج تم میرے صحابہ کو غریب دیکھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا اللہ اتنا مال دے گا کہ بھلا یبذلن المال حتی لا یقبلہ احد، کہ لوگ مال لے کے پھریں گے، کوئی زکات لینے والا غریب نہیں ہوگا، کدھر کریں، اتنا اللہ سب کو دے دیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت عدی ابن حاتم فرماتے تھے کہ بھئی بات سنو، دو باتیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ حضور نے فرمایا کہ حیرہ سے عورت چلے گی اللہ کے گھر میں امن کے ساتھ، تو وہ تو میں نے دیکھ لیا، بالکل آ رہی ہیں، طواف کریں، ڈری کوئی نہیں۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا تھا کہ کسرا کے خزائن فتح ہوں گے، تو جب ہم نے کسرا کو فتح کیا تو اس جنگ میں خود بھی موجود تھا اور مسلمان تھا، میرے سامنے وہ خزانے فتح ہوئے ہیں۔ باقی جو تیسری بات ہے وہ بھی ضرور پوری ہوگی۔ جب حضور کی دو باتیں پوری ہو گئی ہیں تو تیسری بات بھی تو حضور نے فرمائی کہ تمن الامر، کہ پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے گا۔ تو فرمایا مجھے یقین ہے کہ وہ بات بھی پوری ہوگی، کیوں قالہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور اللہ کا رسول جو کہتے ہیں ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ وقال مسلم حدثنا ابو مهن زید بن یزید الرقاشی قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن الاسود بن العلاء النبي سلمت عن عائشة رضی اللہ عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى وقلت يا رسول الله ان كنت لأظن حين انزل الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لا ينزع كتاب قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ثم يبعث الله ريحا طيبة ويتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه ويرجعون إلى دين آبائهم۔ اور اس حدیث پاک میں آیا بی بی عائشہ فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یذهب اللیل والنہار، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی تعبد اللات والعزی، لوگ پھر لات عزی بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے بعد کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اس کے بعد پھر بت پرستی کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ ہوگا، لیکن وجہ کیا ہے؟ انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، اللہ کا دین غالب آئے گا، ساری کائنات پہ غالب آئے گا، اور جب تک اللہ چاہیں گے وہ غالب رہے گا، لیکن اس کے بعد پھر وقت آئے گا ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ ایک بہترین ہوا چلائیں گے، اور وہ ہوا ہر وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان اسلام ہوگا اس کو وہ ہوا لگے گی تو وہ فوت ہو جائے گا، اس پہ موت آ جائے گی، اب کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد فیبقا، وہ لوگ باقی رہیں گے من لا خیر فیہ، جن میں خیر نہیں ہوگی، نہ اسلام نہ ایمان نہ ہدایت، فیرجعون الی دین آبائہم، پھر وہ اپنے باپ دادے کے دین کی طرف لوٹیں گے، بت پرستی پر، پھر قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ تقوم الساعۃ علی شرار الخلق، کہ قیامت جب اللہ قائم کریں گے تو سب اپنے اچھے بندوں کو اٹھا لیں گے اور دنیا میں باقی شرار رہ جائیں گے، اشرار رہ جائیں گے، کفار رہ جائیں گے،
انہیں پر پھر قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی اللہ پاک اس دین کو غالب فرمائیں گے، لیکن ان کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کا وعدہ اور فرمان بھی پورا ہو جائے گا، اور پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ شرار خلق پہ آئے گی. تو آخر میں پھر وہ لوگ جب ایمان والے فوت ہو جائیں گے تو پھر وہی لوگ بچیں گے. یرجعون الی دین آبائہم واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ کل میرا سفر ہے ختم نبوت کے لیے، وہاں کانفرنسیں ہیں یورپ میں، کافی ملکوں میں انشاءاللہ العزیز. یورپ میں ہیں، پیرس میں ہیں، ناروے میں ہیں، کوئی ڈنمارک میں ہیں، پرتگال میں ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے دعا کی، کیونکہ مجھے تکلیف بھی ہے، میں بیمار بھی ہوں اور سفر بھی ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے. تو بہرحال آپ یہاں دعا کریں گے، میں سفر میں دعا کروں گا. اللہ اپنے دین کا کام لے اور اپنی رضا کے لیے اللہ ریا سے، سمعت سے، شہرت سے بچائے اور واسائے سفر سے بھی محفوظ رکھے. تقریباً 10 دن میں انشاءاللہ واپس آ جائیں. امام صاحب تلاوت سجدہ نماز میں تلاوت کی فوراً سجدہ دینا واجب ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا پوچھا ہے. ام معبد یہ ان کی والدہ تھی، روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی اسلام لے آئیں. اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک کے عشرہ آخر میں اعتکاف کی نیت کر لی، لیکن 5-6 روز گزرنے کے بعد وہ شدید بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، اعتکاف سے نکل گیا، مجبور ہے، کوئی بات نہیں، پھر بعد میں پورا کر لے، قضا کر لے. میرے کرایہ دار کی بیٹی کینسر کی مریضہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ ہر بیماری سے بچائے، اور اللہ تمام امراض اسقام سیئہ جو ہیں، حضور نے دعا بتلائی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیئ الاسقام، کہ اللہ ہمیں ہر بری بیماری سے بچانا، اور اللہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، سب کی بیماریاں دور فرمائے، ہماری بیماریاں بھی دور فرما دے. اگر پانی بالٹی ہے اور اس میں غلاظت پڑ جائے، احناف کے نزدیک وہ حرام ہو جاتی ہے. جب حرام ہو گیا وضو کیا کریں گے؟ اگر صفیں چلی جائیں فندق کے شہداء تک یا مستشفى اجیاد تک، صفیں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہی ہیں، پھر بالکل نماز اسی امام کے پیچھے ہو. یا کم از کم ملی نہیں ہے لیکن نظر آ رہی ہے اگلی صف، کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ آگے دیکھ رہے ہیں، وہ آگے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نماز امام حرم کے پیچھے انشاءاللہ. اور اگر ہر آدمی اپنے مکان میں ہو پھر تو اپنے ملک میں بھی ریڈیو رکھ لو، تو الحمدللہ نماز تو ریڈیو پر وہاں بھی آ جاتی ہے، ٹی وی پہ بھی آ جاتی ہے. اس طرح نماز درست نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ اتصال صفوف ہو یا کم از کم صفیں نظر آئیں. میں جب گیا تھا تو میں نے میری بیٹی اور بیٹے کا بوسہ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط کا حکم ہے. ورنہ بیٹی ہے، آخر بچہ ہے، خوشی میں باپ بوسہ دیتا ہے، لیکن احتیاط، فتنے کا دور ہے، اس لیے احتیاط کریں، بچیں. نماز میں جو لوگ رومال سے کھیلتے رہتے ہیں یہ ناجائز ہے، بالکل منع ہے. وہ تو اگر عمل جائز ہے، کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو، کوئی حالات ہوں، یہ تو نہیں کہ بلا وجہ آدمی کھیلتا رہے یا گھڑی نکال کے دیکھتا رہے اور پیسے گنتا رہے، کبھی بٹوا چیک کرتا رہے پیسے پڑے ہیں یا نہیں پڑے. یہ تو پھر مذاق ہوا، نماز تو نہ ہوئی. نماز کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ معراج مومن ہے، کہ تم ایسے عبادت کرو کہ گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور حضور نے فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچ پاؤ تو یہ تو وہ تصور کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا، ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے جائیں تو تمہاری سانس بند ہو جاتی ہے، تو مجال ہے کہ کوئی ہلے. بڑے سے بڑے وکیل گردنیں جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں آؤ تو کھیلتے رہو، کبھی بٹن دے رہے ہو، کبھی بٹن بند کر رہے ہو. یہ کوئی نماز تو نہ ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
खुशबू का माना यही है कि रुमाल बनाते रहो और फूल निकालते रहो। नाम हबीबुद्दीन हसीबुद्दीन वलीउल्लाह, इसमें एक किस्म का यानी इजहार है कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं। ऐसे नाम रखें जिसमें तवाज़ु हो, जिसमें फख्र रिया न मालूम हो। इसलिए वरना तो हर मुसलमान अल्लाह का वली है। हर मुसलमान अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात। तो हर मोमिन जो है वो अल्लाह का वली है, इसमें कोई शक है। अल्लाह औलिया और वलीउल मोमिनीन है। लेकिन बहरहाल बेहतर होता है कि नमाज या अस्मा में ऐसे नाम रखें, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, कि वो हम तो आबद हैं, बंदे हैं। और अल्लाह अगर हमें अपना बंदा ही बना ले तो कितनी बड़ी बात है। अगर सही माने में हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, हमें अब्द बना ले तो बड़ी नेमत। अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार करते हैं, क्या कहते हैं? जो कहता है उससे पूछो कि नऊज़ुबिल्लाह क्यों कहता है। अगर आपके रिश्तेदार जिंदा हैं, उन्होंने वसीयत की कि मेरे लिए उम्रा करो तो कर सकते हो, नहीं की तो अपने लिए करो और उनके लिए दुआ कर दिया करो। मजमूआ रसाइल जो हैं, बहरहाल मैंने जब तक पूरी तरह न पढ़ूं कैसे राय दे सकता हूं। देखे मैंने भी हैं मुख्तलिफ सफ़ात से। अब्दुल अमीन ये भी यानी कोई ऐसा, वो अमीन जो है वो कोई अस्माउल्लाह और हुस्ना में, ये देखो ना, अब्द अल्लाह का होता है बंदा, या अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल खालिक, अब्दुल रज़ाक, यानी उन अस्मा में देखें कि अल्लाह के नामों में वो नाम है अल मोमिन, अब्दुल मोमिन, ठीक है। मियाँ बीबी नफिल नमाज जमात से पढ़ने ही नहीं, अपनी अपनी पढ़ें, बिला वजह नफिल नमाज जमात करने की कोई जरूरत नहीं मियाँ बीवी को। अगर एक आदमी पाकिस्तान से छुट्टी काट के आया है, उसने अपने सर पे मसनूई बाल लगवाए हुए हैं, लेकिन वो बाल बढ़ते भी हैं और कटवाता भी है, तो उसका उम्रा ठीक है, इंशाअल्लाह उम्रा तो ठीक है। लेकिन ये पता करो जो बाल हैं किस चीज के। अब इसका तो मुझे नहीं पता ना, खिंजीर के बाल लगे हुए तो फिर कैसे ठीक है? क्या वो बंदे के बाल हैं, क्या बला है, जानवर है, क्या है? तहकीक तो करो ना कि बाल क्या है। बाकी इंशाअल्लाह उम्रा ठीक है, अल्लाह की रहमत है। एक आदमी ने 10,000 रियाल कर्ज लिया है, तहरीर कोई नहीं, अब वो देने से इनकार करता है, क्या करें? शरीयत का हुक्म यह है कि जिसने कर्जा दिया है वो सबूत पेश करे, कागज ना हो गवाह पेश करे, इस बात पेश करे कि वाकई मैंने दिया है। अगर मुद्दई गवाह पेश नहीं कर सकता, क्योंकि अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित करना मुद्दई की जिम्मेदारी है। अगर मुद्दई कहे कि जी मैं क्या करूं, मैंने तो एतबार करके दे दिया, कोई देखने वाला भी नहीं था, गवाह भी नहीं था, लिख पढ़ भी नहीं थी, तो अब वो कसम खाए, फिर इसको उसकी कसम पे एतबार करना होगा। वो कसम खाए अल्लाह की कि मैंने नहीं लिया है कर्जा। ये इतना बड़ा मुगालता तो नहीं हो सकता कि 10,000 रियाल दिया हो और वो कहे नहीं लिया। ये तो नीयत खराब होगी। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह हिदायत के फैसले करे। एक आदमी 24 घंटे में 15 घंटे सोता रहता है और नमाज भी कज़ा कर देता है और कहता है कि नमाज चूंकि नींद आ गई थी इसलिए मुझे गुनाह नहीं होगा, मैं उठ के पढ़ लेता हूं। ये गलत बात। वो तो है कि अगर नींद इत्तेफाक से आ जाए, जैसे कि मेरे महबूब सफर मुबारक में आ रहे थे और थक गए और आखिरी रात में आपने क़याम फरमाया, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की जिम्मेदारी लगाई कि बिलाल तुम जागते रहो और नमाज के वक्त में अजान देना ताकि जमात ना हमारी जाए। हजरत बिलाल कहते हैं मैं टेक लगा के बैठ गया कि जो ही सुबह सादिक होगी तो अल्लाह अकबर, मुझे भी नींद आ गई।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا، دھوپ آ گئی، اور حضور اٹھے اور حضور نے فرمایا کہ بلال کہاں ہے؟ بلال، انہوں نے کہا تم نے اٹھایا نہیں؟ انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو نہیں اٹھنے دیا تو بلال کی کیا طاقت ہے؟ جب اللہ کا نبی سو گیا ہے تو بلال کی کیا طاقت تھی؟ میں نے بڑی کوشش کی، غلبنی النوم یا رسول اللہ، نیند آ گیا، انہوں نے کہا فخرجوا من هذا الوادی، نکلو اس وادی سے، ان هذا الوادی شیطان، اس وادی میں کوئی شیطان ہے کہ ہماری نماز چلی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکل گئے۔ تو معنی یہ ہے کہ تم اپنی نیند سے اٹھنے کا پورا انتظام کرو، وقت پہ اٹھو، گھڑی ہے، الارم ہے، ہر چیز ہے، کبھی نیند آ گئی تو اللہ معاف کریں گے، قضا پڑھ لو۔ اب یہ تو نہیں کہ روزانہ تم اپنی عادت بنا لو کہ 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے میں سوتا رہوں گا اور جتنی نمازیں جا رہی ہیں جب اٹھوں گا تو ساری پڑھ لوں گا، تو یہ تو پھر اللہ کے دین سے مذاق ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور دعا کرو اللہ کسی کو بھی نماز سے محروم نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کو نماز کا پابند بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح معنی میں نمازی بنا دے اور دین والا بنا دے۔ ایک عمارت کرائے پر لیتا ہوں 1 لاکھ ریال کی، تو مالک آپ کے کیوں بنے؟ لیتے کرائے پہ ہو تو مالک کیوں بتا دے تمہیں؟ تم کرایہ دار ہو، مالک تھوڑے کہ تمہیں تملیغ کا پٹا بھی لکھ دے، 1 لاکھ میں بلڈنگ تمہاری ہو گئی، باقی اس پہ 20,000 ریال نفع ہے یا گھاٹا ہے، وہ یہ نہیں کہ پکا نفع ایک مقرر ہے، تم کرایہ پہ لیتے ہو، آگے تمہارا نصیب جتنا تمہیں مل جائے۔ ایک آدمی طائف گیا اور اس نے عمرہ نہیں کیا، اگر وہ حنفی ہے اس کو عمرہ کرنا ہوگا، یا تو میقات پہ لوٹ کے دوبارہ عمرہ کر لے ورنہ دم دینی ہوگی۔ باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر وہ میقات پہ آنے کے وقت اس کی نیت عمرہ ہے پھر تو عمرہ کرے گا، اگر سیر ہے، کام ہے، نوکری ہے تو وہ کہتے ہیں عمرہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علماء دیوبند کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے۔ جب تک میت کو دفن نہ کیا جائے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیے، کوئی مسئلہ نہیں، دفن سے پہلے ہی تو اللہ کی دعا ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ تو ابھی میت تو سامنے رکھی ہے، دفن تھوڑی ہوئی ہے، تو اسی وقت بھی اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا کہ دعا کرو اس کے لیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ باقی دعا میں ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دعا تو دعا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگیں یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں، کیونکہ ہاتھ اٹھانا بھی دعا میں ثابت ہے اور نہ اٹھانا بھی ثابت ہے، کبھی کبھی لمبے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، کبھی بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا ثابت ہے۔ تو یہ کسی نے ایسے کہا ہے کہ جب تک میت دفن نہ ہو جائے ہاتھ نہ اٹھاؤ اور دعا نہ کرو۔ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا صاحبن کہ اگر چچا داد کے بیٹے کی بھائی کے فلاں سے بات کرو گی تو تم یہ سمجھ لینا کہ آج سے تمہارا میرا رشتہ ختم ہے، میرے ذمے سے باہر ہو جاؤ گی، تو اگر تمہاری نیت طلاق کی ہو گئی پکا ہو گیا کام انشاءاللہ۔ اتنی لمبی بات تم صاحبن کرتے رہے ہو، چچے کے بھائی فلانا بات کی، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں، یہ سب صاحب ہو رہا ہے، بالکل کام پکا ہو گیا اگر نیت تھی طلاق کی۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل میں دارالافتاء سے عربی میں سوال لکھ کے رجوع کریں تاکہ باقاعدہ تمہیں فتویٰ مل جائے گا۔ اور ایک آدمی آ رہا تھا ریاض سے اور راستے میں اس کو روک دیا گیا کاغذات کی غلطی کی وجہ سے، اگر وہ نیت احرام کی کر چکا تھا پھر تو اس کو عمرہ قضا کرنا پڑے گا، اگر اس سے پہلے روک دیا گیا، ابھی تو اس نے احرام باندھا ہی نہیں، اس نے نیت ہی نہیں کی، اس نے لبیک بھی نہیں پڑھا، تو کوئی حرج نہیں، پھر جب اللہ موقع دے تو آ جائے۔ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، احرام کی چادریں احرام نہیں ہوتا، اصل ہوتا ہے لبیک پڑھنا اور دل میں نیت کرنا۔ تو اگر وہ کر لی ہے تو پھر آپ کو واپس کر دیا گیا ہے تو اب آپ کو دم دینی ہوگی، دم احسار بھی دیں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔ امام صاحب نے اگر آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا کوئی حرج نہیں، نماز پھر بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی۔ بلکہ بعض فقہائے کرام نے تو یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر مثلا بہت بڑا اجتماع ہے
جیسے عید میں لاکھوں کروڑوں کے اجتماع ہو جاتے ہیں اور اتفاق سے امام صاحب وہ صورت پڑھ بیٹھے جس میں سجدہ ہے تو فرماتے ہیں نہ کرتا کہ لوگوں کی نماز غلط نہ ہو جائے، کہ سجدہ تو بعد میں بتا سکتا ہے بھی بعد میں کر لینا، کوئی بات شدت تلاوت فوراً بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور اصفارنا وامور المسلمين مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام وعن سيء الاسقام۔ اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی نفسانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا۔ یا اللہ انہیں بری صحبتوں سے محفوظ فرما، برے اعمال و افعال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جن مسلمانوں کے گھر میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ ان بچیوں کے مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد اللہ الامین کی قیامت تک محفوظ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے سفر میں اخلاص نصیب فرما، ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور فتنہ قادیانیت کے استیصال کے لیے ہمیں ہمت قوت طاقت انشراح نصیب فرما اور اپنی رضا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم